ایک اور ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی نے بڑے اپنے پیارے جذبات کا اظہار کیا تھا، ماضی کی باتیں انہوں نے بھی شیئر کی تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ پک اپوں میں اور بسوں میں آپ کیسے کر کے جاتے تھے، اور جب ریکارڈنگ کی وہ چلاتے تو آپ دونوں کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے، اور کس طرح اس کو التجا اور کر کے اس کو بند کراتے اور کتنی تکالیف اٹھاتے ہیں۔ آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے، آپ کی جو کاوشیں اور جس طریقے سے آپ نے محنت کی اور جس طریقے سے جو دعوت اسلامی کا کام آپ لے کر چلے، اللہ پاک ہمیں آپ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی غلامی میں دعوت کے ماحول میں اللہ استقامت عطا فرمائے۔ ہم ہماری دعا فرما دے ایمان پر استقامت کی، خاتمہ ایمان پر اور رضا الہی کے ساتھ ہو۔ یہ انہوں نے جو بھی ماشاءاللہ آپ سے دعا تو کروائی، انہوں نے ایک بات آپ کے ساتھ بیان کی کہ جس ٹائم ہم جاتے تھے تو بسوں میں یا ویگن میں ریکارڈنگ چلتی تھی جو آپ بند کرواتے تھے یا انگلی کانوں میں انگلی ڈالتے تھے، تو اس کے تعلق سے اگر کوئی اس کا بیک گراؤنڈ آپ بیان فرمائیں، کیونکہ اس میں پھر اس کی ڈیٹیل نہیں تھی۔ ہاں، یہ رئیس بھائی ہمارے بہت پرانے لائن یہاں موجود ہوں گے، رئیس بھائی شاید آئے ہوں گے، بہت پرانے۔ یہ جب ہم قافلے لے کر جاتے تھے نا بسوں میں، یہ اس دور کی گلزار حبیب کے دور کے، یہ اس وقت یہ کہ جیسے کہ اس حدیث پر عمل کرنے کا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت نافع رضی اللہ عنہ، یہ تابعی تھے نافع، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی صحبت میں ہوتے تھے۔ تو ایک بار کہیں سے گزرے تو کوئی بنسری بجا رہا تھا، چرواہ غالباً، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو صحابی ابن صحابی تھے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور پوچھتے رہے، نافع آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ جب حضرت نافع نے عرض کیا کہ اب نہیں آ رہی، تو آپ نے انگلیاں نکالی، تو حضرت نافع نے پوچھا کہ کیا آپ نے سرکار کو ایسا کرتے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں سرکار کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بنسری بجا رہا تھا، تو اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلیاں مبارک کانوں میں داخل کی تھی اور مجھے پوچھتے تھے آواز آ رہی ہے۔ تو یہ یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میوزک سے اتنی نفرت کہ کانوں پر انگلیاں ڈال لیں۔ اور ایک حدیث پاک میں تو ہے کہ میری بعثت کا مقصد ہے، میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں آلات موسیقی یعنی میوزک کے انسٹرومنٹ جو ہے ان کو مٹا دوں، توڑ پھوڑ مٹا دوں۔ لیکن اب اس امت کا حال یہ کہ ان کے موبائل فون میں بھی میوزک چل رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ، کھلونوں میں، گھر میں بچہ سویا ہے۔ پہلے ہم چھوٹے ہوتے تو ہم کو پتا ہے کہ مائیں اس طرح لوری سناتی تھی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اس طرح مائیں سناتی تھی۔ اب ایسا نازک دور آ گیا ہے کہ اب وہ بچے کے پنگوڑے پر مائیں ویسے گھنٹوں بک بک کریں گی، لیکن بچے کے سامنے اللہ نہیں بولیں گے۔ تو یہ انہوں نے کھلونا لٹکایا ہوتا ہے اور وہ میوزک اس میں بچتا ہے تاکہ بچہ اس طرح میوزک سن کر سوئے۔ اب جو بچہ سوتے وقت کان میں میوزک جائے، جاگتے وقت کان میں میوزک جائے، اس کا کیا اخلاق ہوگا اور ماں باپ کو کیا وہ کام دے گا بڑا ہو کر؟ کہ تم نے مجھے کون سا مطلب اللہ اور رسول کے راستے پر لگایا تھا جو آپ مجھ سے امید رکھتے ہو کہ میں تمہاری خدمت کروں گا؟ نعوذ باللہ، اللہ کرم فرمائے۔ حالات تو ایسے ہی آج کل بہت برے حالات ہیں۔ تو بہرحال میوزک نہ موبائل فون میں ہونا چاہیے، نہ کھلونوں میں ہونا چاہیے، ٹوائز میں بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح گھڑیوں میں میوزک بج رہے ہوتے ہیں، گھڑی اور ہر چیز میں تقریباً میوزک سنے جا رہے ہوتے ہیں ان کو۔ اور پھر ٹی وی کے گناہ بھرے چینلز میوزک سے بھرپور ہوتے ہیں، ہر چیز میں میوزک، یہاں تک کہ یہ کلپ بھی مختلف چلتے ہیں نا مقرروں کے، بعض اوقات ان میں بھی میوزک ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، بہت بری حالت ہو گئی۔ اب وہ مقرر جو ہیں وہ نہیں ڈالتے ہوں گے، لیکن کوئی اور پکڑ کے مطلب کلپ اٹھا لیتے ہیں، کوئی پسند آتا ہے تو اس میں یہ عوام جو ہے یہ میوزک شامل کر دیتی ہوگی، چلا دیتی ہوگی۔ تو بہرحال یہ کہ میوزک آج تک جتنا بھی سنا کسی نے تو وہ توبہ کرے سچی، آئندہ پکا عہد کرے کہ میں اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا، کیونکہ آدمی کوشش ہی کر سکتا ہے۔ اب بس میں سفر کرنے کو تو منع نہیں کریں گے ہم،
کہ بھائی بس میں سفر کرنا ناجائز ہو گیا کہ میوزک بجتا ہے، مجبوری ہے کہ اس کے بغیر حرج ہو جائے گی. کہ ہوائی جہاز میں جاؤ تو بھی میوزک بجاتے ہیں، اب وہاں سے کودے گا تو نہیں آدمی. انگلی بھی کب تک رکھے گا، رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اس پہ بھی تنفیر کی صورت بن سکتی ہے نا. اب ہم بولیں گے مولانا کیا ہو گیا ہے، کان میں درد ہے کیا، مذاق اڑا سکتے ہیں. تو موقع محل کے حساب سے بھی آدمی کر سکتا ہے، اپنے ماحول میں یہ ہو سکتا ہے، عوام میں نہیں ہو سکتا. ابھی اس کی ایک ممکنہ صورت یہ بھی ہے کہ تقریباً کے پاس موبائل فون ہے، تقریباً کے پاس موبائل فون ہے، اور ہمارے موبائل فون میں آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. بہت ساری اپلیکیشنز ہیں دعوت اسلامی کی، وہ ڈاؤن لوڈ کریں جس میں بیان بھی ہے، نعتیں بھی ہیں. اور ایک ہیڈ فون اپنے تار کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہیڈ فون اپنی جیب میں رکھ لیں. ماشاءاللہ. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی نوبت آ جائے تو وہ ہیڈ فون کا موبائل فون میں لگا کر، یہ تو بالکل ایک عام سی بات ہے، بلکہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ ہیڈ فون کان میں لگا کر چل رہے ہوتے. تو اس میں شاید مذہبی اولیاء دیکھ کر شاید بدگمانی کی طرف بندہ جائے کہ یہ گانے سنتا ہوگا، یہ سنتا ہوگا، شاید کم ہو، لیکن اس سے بچنے کی صورت ہے. کیا فرماتے؟ دوسرا وہ بات میں وہیں آپ کو عرض کروں گا کہ یہ جو ایک بڑی ماضی کی بہت پرانی بات ہمارے رئیس بھائی نے شیئر کی، اس وقت شاید اتنی جان پہچان یا آپ کا وہ، تو اس وقت آپ ڈرائیور سے بات کر لیتے تھے. والے کہاں جانیں گے، اب بھی نہیں جانتے ہوں گے. تو یہ ہمت آ جانا، میں چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی ہم ماضی کی یادیں آج آپ سے ہم شیئر کریں گے، اس کے ذریعے دعوت اسلامی والوں، والیوں اور ہم سب کے لیے اور دیگر عاشقان رسول کے لیے بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے. کہ آج بھی ہمیں اگر سفر کا موقع ملتا ہے اور ہمیں کیا اس طرح کی کوئی صورت بنانی چاہیے کہ آپ جا کر ڈرائیور کو سمجھاتے تھے کہ روک دو، بند کر دو، ایسا بھی ہوا ہے؟ اور جہاں ممکن ہو تو یہ مان بھی جاتے ہیں. خاص کر یہ پٹھان جو ہوتے ہیں نا، ان میں نے اندازہ جو میرا بلکہ تجربہ ہے، ان کو دین کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. یہ داڑھی والوں کا احترام کرتے میں نے نوٹ کیا ہے. ہم وہ ہمارے قافلے اور ہم کو جانتے نہیں ہوتے تھے. وہ ایسا ہوا ہے کہ ہم چائے پینے گئے نا، نہیں مولانا نہیں آپ پیو، پیسے نہیں چاہیے. یہ ایک پٹھان ہوگا، یہ انداز دیکھا ہے میں نے الحمدللہ. تو پٹھانوں کا ڈرائیور تو امید ہے کہ بند کر دے گا، مگر دوسری قومیں جو ہے نا، مطلب وہ جھوٹ پر جھوٹ، یہ پیسنجر سننا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم کو کوئی شوق نہیں ہے. حالانکہ پیسنجر بیچارے سب کو اپنی اپنی منزل کی پڑی ہوتی ہے، وہاں کہاں بول رہے ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سوار ہوتے ہیں، اسٹاپ بدلتے ہیں، اترتے ہیں. تو یوں کر کے بھی وہ یہ نہیں مانتے، چلاتے ہیں. میرا غریب زادہ حاجی عبید رضا، یہ جب بسوں میں سفر کرتے تھے، یہ سیکورٹی ایشو نہیں ہوتا تھا، تو جیب میں قرآن کریم رکھتے تھے. تو جب بس میں یہ گانے بجتے تھے نا، یہ نکالتے تھے قرآن کریم، تلاوت شروع. تو کوئی نہ کوئی حامی ہو ہی جاتا تھا کہ ہو مولانا تلاوت کر رہا ہے، بند کرو اس کو. اب یہ قرآن کریم تلاوت کے نام پر تو سارے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یہ اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے قرآن شریف کی. مسلمانوں میں اتنی تو ماشاءاللہ غیرت ہے نا کہ قرآن کریم کا احترام تو کریں گے. تو یہ ان کی یہ ترکیب ہوتی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. آئیے کال